ناظرین کرام، شیراز الطاف سلام پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آیات متشابہات اور آیات محکمات کا ذکر ہے۔ ان آیات سے کیا مراد ہے؟ آئیے پرویز ہاشمی صاحب سے جانتے ہیں ان کا اس بارے میں کیا نقطہ نظر ہے۔ جی ہاشمی صاحب، آپ نے ہمارا انٹرو سنا، کیا کہیں گے؟ اچھا، جو آپ نے ذکر کیا نا آیات متشابہات اور آیات محکمات، اس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ آل عمران، قرآن مجید کی تیسری سورہ، اس کی آیت نمبر 7 میں اس کا ذکر ہے۔ اچھا، آپ یوں سمجھیں کہ یہ قرآن مجید کی ٹرمینالوجی بن گئی ہیں کہ قرآن مجید میں کچھ ایسی آیات ہیں جو کہ محکمات ہیں اور کچھ ایسی آیات ہیں جو کہ متشابہات ہیں، اور قرآن مجید نے خود کہہ دیا ہے کہ اس کتاب کی بنیاد محکمات ہیں، متشابہات نہیں ہیں۔ اب مسئلہ یہ آ گیا کہ یہ آیات محکمات اور آیات متشابہات کس کے ساتھ متعلق ہیں؟ اس دنیا کے ساتھ متعلق ہیں، آنے والی دنیا کے ساتھ متعلق ہیں، عالم غیب کے ساتھ متعلق ہیں، عالم حاضر کے ساتھ متعلق ہیں۔ یہ ہیں مسائل۔ ہمارے ویورز کے لیے ایکسپلین کر دیں متشابہات اور محکمات، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، جو آیات محکمات ہیں نا قرآن مجید کی، جس کو قرآن مجید نے خود کہا ہے کہ یہ بنیاد ہیں قرآن مجید کی، اس زندگی، اس دنیاوی زندگی یا اس حاضر جو عالم ہے، اس کے ساتھ متعلق تمام کی تمام آیات قرآن مجید کی وہ محکمات ہیں، چاہے انسانی علم ابھی تک وہاں پہنچا ہو یا چاہے نہ پہنچا ہو، یعنی فزیکل نالج یا سوشل سائنسز کا نالج۔ یہ ممکن ہے نا، اب آپ جانتے ہیں نا کہ سائنس کے ذریعے، فزیکل نالج کے ذریعے جہاں تک انسان پہنچ گیا، آپ نے بہت ساری چیزیں ایسی دریافت کر لی ہیں جو آپ کے لیے حقیقت بن گئی ہیں۔ جو پہلے والے لوگ تھے وہ آیات تو پڑھتے تھے، ان کو تو سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ کہ ایگزیکٹلی کیا چیز ہے، تو کیا ہم ان کو لیبل کریں گے کہ یہ اس وقت ان لوگوں کے لیے متشابہات تھیں؟ نہیں، وہ محکمات ہی تھیں، صرف اتنی بات تھی کہ انسانی نالج وہاں تک پہنچا ہی نہیں تھا۔ اب جب انسانی نالج پہنچ گیا تو ہمیں ایکچولی کیا ہوا کہ ہمیں اس کی حقیقت بھی سمجھ آ گئی، مگر آیات متشابہات کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ آیات متشابہات جو ہیں تمام کی تمام وہ عالم غیب کے ساتھ متعلق ہے، عالم حاضر کے ساتھ نہیں۔ ہم ہمیشہ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ آخرت کا خیر ہم عام طور کے اوپر ذکر اس لیے نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی، کیونکہ آخرت وہ اس طرح استعمال ہوتی رہی ہے ہمارے مسلمانوں میں کہ اس کا جو امپیکٹ ہے نا وہ کوئی اتنا خاص رہا نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد آنے والی زندگی، اچھا اس میں آنے والی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی، مگر ہم وہ ہمیشہ ہمیشہ بھی استعمال نہیں کرتے، کیونکہ 50 60 70 سال کو آپ ہمیشہ کے ساتھ کمپیئر کریں گے، ریلیٹ نہیں کر پائیں گے، تو لہٰذا اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اربوں خربوں سال کی زندگی ہے وہ ہمیشہ، مگر اربوں خربوں سال کو آپ 50 60 70 سال کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں، کمپیئر کر سکتے ہیں، اور لہٰذا آپ کے اوپر امپیکٹ آئے گا پھر اس چیز کا۔ تو یہ جو آیات متشابہات ہیں یہ اس عالم کے ساتھ متعلق ہیں، اس عالم کے ساتھ یہ متعلق نہیں ہے، ہماری دنیا کی زندگی کے ساتھ یہ متعلق نہیں ہے، اس وقت کی دنیا کی زندگی ہماری آنے والی زندگی کے ساتھ متعلق ہے یہ۔ اچھا، اس کی مثال سمجھنے کی غرض کے لیے کہ متشابہات کیسی، مثال سے چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہے نا تھوڑی۔ ایک صاحب علم نے بڑی اچھی اس کی مثال دے کے اس کو واضح کی ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ٹائم ٹریول کریں، یعنی پیچھے ماضی میں چلے جائیں، 400 سوا 400 سال پہلے اکبر بادشاہ کے آپ دربار میں پہنچ گئے۔ اکبر بادشاہ اور اس کے 9 رتن آپ نے سنا ہوگا، یعنی اس کی کاؤنسل تھی وہ، جس کو وہ سمجھتا تھا کہ، اور دنیا بھی سمجھتی تھی کہ یہ 9 وائز پیپل، ان کی آپ مجلس میں پہنچ گئے۔ آپ ان کو، اب وہ عالم ایک مثال دیتے ہیں، آپ ان کو بلب سمجھانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کیا طریقہ ہے اس کا؟ بلب آپ نام جانتے ہیں، آپ کے سامنے ہے، مگر وہ نام جانتے ہیں نہ اس کے سامنے ہے کوئی حقیقت، تو آپ کے پاس کیا طریقہ ہے ان کو سمجھانے کا؟
آپ کے پاس صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ بلب جیسی کوئی چیز، اس کی مانند، اس کے مشابہ کوئی جس چیز سے وہ ریلیٹ کر سکیں. جس سے وہ ریلیٹ کر سکے. اچھا، آپ غور کریں کہ ان کے سامنے کیا چیز ہے؟ وہ روشنی کا بندوبست کرتی ہے. دیا. تو آپ یہ کہیں گے کہ بھائی 400 سال کے بعد ایسے دیے جلیں گے جس میں تیل نہیں ڈالنا پڑے گا، جس کو دیا سلائی نہیں لگانی پڑے گی، اور اس کی روشنی بہت زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے تصور دے دیا. یہ اس کو سمجھ میں آ گئی کہ کیونکہ میرے دیے میں بھی روشنی ہے، یہ بھی روشنی کی بات، یہ اشتراک ہے. اس کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے. مگر یہ روشنی پیدا کیسے ہوتی ہے؟ جتنا مرضی کوشش کر لیں وہ اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بجلی، الیکٹریسٹی کا کوئی آئیڈیا نہیں، کانسیپٹ نہیں، 400 کانسیپٹ ہی نہیں ہے. لہٰذا اگر وہ اس چیز کے پیچھے پڑیں گے، دیکھیں یہ ایٹیٹیوڈ کیا ہو سکتا ہے. ایک تو کہیں یار ہم نے تو یہ دیا دیکھا ہے، اس میں تیل بھی ڈالنا پڑتا ہے، اس کو دیا سلائی بھی جلانی پڑتی ہے. تو اب یہ جو دیے کا ذکر کر رہا ہے نا کہ 400 سال کے بعد ایسے دیے جلیں گے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہی ایسی چیز نہیں دیکھی ہوئی. ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہو سکتا ہے. اور ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہو سکتا ہے کہ یار یہ ہو سکتا ہے، ہمارے علم میں یہ چیز نہیں آئی مگر یہ ہو سکتا ہے. تو بھائی ہمیں آئیڈیا اتنا مل گیا روشنی کا، باقی یہ روشنی پیدا کیسے ہوتی ہے یہ ان کے لیے ناممکن ہے اس حقیقت تک پہنچنا، کیونکہ ان کو الیکٹریسٹی کا کوئی آئیڈیا نہیں. لہٰذا آیات متشابہات کا ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جو کہ اشتراک رکھتا ہے، سمجھ میں آنے والی چیز ہوتی ہے، ریلیٹ کرتا ہے. اور دوسرا حصہ اگر وہ بادشاہ اکبر بادشاہ اور اس کے 9 رتن اس چیز کے پیچھے پڑیں گے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ یہ بھائی بغیر تیل کے کیسے جلتے ہیں دیے، وہ کبھی نہیں جان سکتے. تو یہ جو آیات متشابہات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں کچھ آئیڈیا دینا تھا آئندہ آنے والی زندگی کا، تو پھر ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں اس سے مثال دے کے ہمیں چیز سمجھائیے. آیات متشابہات اور محکمات کا قرآن مجید میں ذکر ہے، پھر اس کی حکمت کیا ہوئی؟ دیکھیں وہ محکمات تو ہم نے کہہ دیا ہے کہ یہ کتاب کی بنیاد ہیں. اب متشابہات کو خاص فوکس کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر کرنے کی حکمت کیا ہے. دیکھیں اگر یہ اس کا ذکر ہی نہ ہوتا اور اصل زندگی جو ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ آنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے اور اس کا ہمیں کوئی آئیڈیا ہی نہ ہوتا، تو پھر ہمیں ترغیب یا ترہیب یعنی انسینٹیو یا ہم وانٹ ڈرتے کیسے. لہٰذا مجبوری یہ تھی کہ جو ہمارے سامنے والی چیزیں ہیں، جو مادی چیزیں ہیں جن میں ہم انٹرسٹ لیتے ہیں، جن کو ہم نعمتیں سمجھتے ہیں، پلیجر سمجھتے ہیں، جو ہمارے سامنے ہیں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مثال دے کے ہمیں کوئی اجمالی سا تصور دے. اس کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے. مثلاً اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ دوبارہ اٹھیں گے مرنے کے بعد، قیامت اٹھیں گے تو آپ کو نیا جسم دیا جائے گا، اس جیسا ہوگا وہ، یہ نہیں اس جیسا، مثلکم، سملر ٹو دس. تو بھائی ہمیں کیا چیز اس میں سمجھ آئے گی؟ یعنی کیا چیز ہے وہ جو کہ ہمارے اس وقت کے جسموں کے ساتھ اور وہ اس جسم کے ساتھ کامن ہونی چاہیے؟ وہ آپ کے سینسز، آپ کے حواس. مگر کیا وہ جسم کی نوعیت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی؟ اس کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی؟ کبھی نہیں آ سکتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے کبھی ایسے جسم نہیں دیکھے، ایسی باڈیز نہیں دیکھی جن کو موت نہ آتی ہو. آپ نے کبھی ایسی باڈیز نہیں دیکھی جن کو کوئی ضروریات لاحق ہی نہ ہوتی ہوں، جسمانی حاجات لاحق ہی نہ ہوتی ہوں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا یہ. اچھا کچھ بندوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کی ایج کیا ہوگی. ایج یہاں بلونگ کرتی ہے، اس دنیا میں ایج بلونگ کرتی ہے، وہاں ایج بلونگ نہیں کرتی. تو بھائی وہ ہم اس کی بہت ساری حقیقتیں نہیں جان سکتے. تو لہٰذا ہمیں بس اس کے اوپر اکتفا کرنا پڑے گا کہ بھی باڈیز ہمیں دی جائیں گی، اور اسی طرح دیگر چیزیں بھی. اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے کہ وہاں محلات ہوں گے، وہاں نہریں ہوں گی، دودھ کی ہوں گی، باغات ہوں گے، شہد کی نہریں ہوں گی. ہمیں اس کی حقیقت نہیں پتہ چل سکتی. ہمیں ایک اجمالی تصور دینے کے لیے اس نے ذکر کیا، کانسیپٹ دینے کے ذکر کیا. اگر وہ یہ ذکر بھی نہ کرتا تو ہمارے لیے ٹوٹل بلینک ہوتا آنے والا عالم.
اور اس میں کیا انٹرسٹ ہوتا؟ ہمیں کیا انٹرسٹ ہوتا اس میں؟ نہ اس میں فزیکل پنشمنٹ کا کوئی خطرہ ہوتا، خطرہ ہی خوف کوئی ہوتا، نہیں، نہ اس میں کوئی انسینٹیو پلیئر کا کوئی چام ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگ پھر اس میں یہ سوال بھی کرتے ہیں، ہم عام طور پہ بیان کرتے رہتے ہیں نا کہ اصل مسئلہ تو سوار کا ہے، اصل شخصیت کا، اصل شخصیت کا۔ یہ جو بیٹھی ہوئی ہے سواری ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں، جس کو میں آپ کہہ رہا ہوں، وہ سواری نہیں ہے، اس کے اندر سوار ہے، نان میٹر۔ وہ میٹر نہیں ہے، وہ نان میٹر ہے، وہ اسپریچول بینگ ہے، اس کا ہی اصل مسئلہ ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ سے کووننٹ عہد باندھ کے آیا ہے، وہی اخلاقی شخصیت ہے، اسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اسی کو یہ ساری سزا اور جزا ہونی ہے۔ تو لوگ بعض میں سوال پیدا کرتے ہیں پھر جسموں کا کیوں ذکر ہے؟ مجبوری ہے، کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ اگر یہ نہ ذکر کیا جائے، ہم اس وقت کوئی روحانی سزا اور جزا کو نہیں جانتے، ہم فزیکل پنشمنٹ یا پلیئر، ہم فزیکل پنشمنٹ اور پلیجر کو جانتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں انسینٹیو دے سکتی ہے، یہ چیز ہمیں ڈرا سکتی ہے، تو اسی کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ وہاں کیا ہوگا بھائی؟ وہ اگر جسم کوئی نئی سواریاں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں تو ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے بھائی۔ اگر قصور سواری کا ہو بھی سکتا ہے تو پھر اس کا قصور ہوگا جو اس وقت ہمارے ساتھ ہے، دی گئی تھی آپ کو فار سم ٹائم ٹو یوز ناٹ ٹو مس یوز، تو ہم تو کہتے ہیں قصور اس کا بھی نہیں ہے، تو شخصیت ہی نہیں ہے۔ یہ تو بھائی سواری ہے، یہ سوار نہیں ہے۔ یہ آپ ماسٹر کی بات کر رہے ہیں، ون ایبسلیوٹلی وہی جو ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ یہ سارے معاملات کو سمجھنے کے لیے دو ماسٹرز کیز ہیں۔ ایک کانسیپٹ آف گاڈ کلیئرٹی کے ساتھ، ایک کانسیپٹ آف سیلف کلیئرٹی کے ساتھ۔ When I say self, I am talking about the one which is inside you. spiritual being, not matter. Spiritual being. اور وہ کمپیوٹر آپریٹر، اگر آپ وہ اصطلاح لے لیں کمپیوٹر کی، عام طور پہ آج کل کی نئی اصطلاح تو یہ نا کمپیوٹر آپریٹر۔ جی۔ تو بھائی یہ جو ہے نا، یہ جس کو برین کہہ رہے ہیں، یہ برین میٹر ہے، یہ کمپیوٹر ہے۔ وہ کمپیوٹر آپریٹر میٹر نہیں ہے، جی صحیح۔ وہ اس کے دل میں رہتا ہے، وہ آزمائش میں ہے۔ اور جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد باندھا تھا، عہد اعلٰ سورہ اعراف میں ذکر ہے، آیت نمبر 172 میں، تب بھی ہم نان میٹر تھے، تب بھی اصل شخصیت اس وقت اصل حالت میں، اصل شخصیت تھی، مکمل شخصیت تھی۔ اگر وہ مکمل شخصیت نہ ہوتی تو پھر عہد کا کیا مطلب؟ جیسے ہی آپ لفظ کہتے ہیں نا عہد، اس کے تین چیزیں جو امپلائٹلی اس کے اندر شامل ہیں، یعنی اس کو اردو میں شاید یہ کہتے ہیں کہ اس کے مضمرات ہیں، اس کے اندر شامل ہیں۔ آپ عہد کا ذکر کریں گے، فوراً یہ چیز سامنے آئے گی کہ جس نے عہد کیا وہ شخصیت ادھوری نہیں ہونی چاہیے۔ ادھوری شخصیت سے آپ کبھی عہد نہیں لیتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، نہیں لیتے۔ دوسرا کہ جس چیز کے اوپر وہ کووننٹ باندھ رہا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے، اس کی کچھ ڈیٹیلز، اس کی کوئی اس کے مطلب تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا ہو۔ میں مثال دیتا ہوں، مثلاً یہاں ویسی مثال کہ جی وزیر اعظم صاحب ہیں اور یہ عہد لے رہے ہیں، وزیر اعظم بن گئے، بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو وزیر اعظم بننے کا، اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہو رہی ہے۔ تو وہ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ جب وہ اوتھ لے رہا ہے وہ مکمل ہے یا نامکمل ہے؟ اگر نامکمل ہے تو آپ لیں گے کبھی اس کے سے عہد؟ کوئی میٹر کرے گا یہ عہد؟ کوئی اس کی کوئی معنی ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری بات کہ وہ جس چیز پہ عہد دے رہا ہے یا لے رہا ہے اس کو پتہ ہے، اس کو نالج کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ اگر ایک آپشن ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر عہد ختم۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے گردن پہ آپ نے تلوار رکھی ہوئی ہے، زبردستی لے رہے ہیں، یا اس کی اپنی کنسنٹ شامل ہے۔ کنسنٹ شامل اگر نہیں ہوگی، اگر کنسنٹ شامل نہیں ہوگی، آپ اس کے عہد کے اوپر کو کل اس کو پکڑیں گے، وہ کہیں گے میرے ساتھ تو ظلم ہو گیا۔ اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا صرف اٹیچ کر دی کہ آپ نے ایک بندہ چاہتا نہیں تھا، ایک نفس نہیں چاہتا تھا، اور آپ نے زبردستی عہد لے لیا، ظلم اٹیچ کر دیا۔ پھر اس کا مطلب ہے وہ کانسیپٹ آف گاڈ ہمارا وہی ٹھیک نہیں، یعنی اس میں ہی پرورشن ہے۔ ہاشمی صاحب، ہم ٹاپک کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو موضوعات ہم زیر بحث لاتے ہیں یہ آیات متشابہات کے زمرے میں آتے ہیں۔ آپ خود بتائیں نا، میں نے آپ کو آیات متشابہات کی وضاحت کر دی کہ یہ آئندہ آنے والے عالم کے ساتھ متعلق ہے۔ کیا جو موضوعات ہم زیر بحث لے کر آ رہے ہیں یہ ہم آئندہ آنے والے جو عالم ہے اس کے بارے میں یہ چیزیں محکمات کے طور پہ بیان کر رہے ہیں؟ نہیں۔ اچھا،
اب اس کائنات کے حوالے سے، اس کے اوپر غور و فکر کے حوالے سے قرآن مجید بار بار کہ انسانوں کی گردن پکڑ پکڑ کے متوجہ کرتا ہے کہ تم یہ تخلیق کے اوپر، یہ زمین و آسمان کی تخلیق کیسے ہوئی ہے اس کے اوپر غور کرو، یہ زمین کیا ہے، یہ آسمان کیا ہے، یہ بارش کیسے آتی، ایک ایک چیز کے اوپر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یہ جو زمین و آسمان کی تخلیق ہے اس میں نشانی ہے کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر صورت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ دیکھیں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق کے اوپر، یعنی اس کے اوپر غور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ تو نے پرپز لیس نہیں کیا، اور فوراً ہی وہ پہنچتے ہیں سزا اور جزا کے اوپر، فقنا عذاب النار، آپ کے عذاب سے بچا. دیکھیں. اچھا، پھر قرآن مجید سورہ حامیم سجدہ 41 صورت ہے، اس میں ذکر کرے گا انفس کی نشانی ہے اور آفاق کی نشانی کے اوپر. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم اس آفاق میں اور انفس میں، انفس وہ جو ہم سوار کی بات کر رہے ہیں، آفاق جو بھی اس سوار کے بعد ہے، سٹارٹنگ ود دا باڈی، بچے کی باڈی بنتی ہے نا، وہ بھی آفاق میں شامل ہے. یہ کائنات ساری کی ساری، تخلیق ساری کی ساری، ہر چیز جو ہے وہ آفاق میں شامل ہے. ہم نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان کے اوپر ثابت ہو جائے گا کہ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ حق، یہ سچ ہے. سچ ہے کا کیا مطلب ہے؟ بھی قرآن بتا رہا ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ سب سے من اصدق من اللہ قیلا، سب سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف کبھی نہیں کرتا. وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ تم اٹھو گے، تم میری عدالت میں پیش ہو گے، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایک ایک چیز کا احتساب ہوگا، سزا اور جزا ہوگی، یہ بتا رہا ہے. وہی یہ مقدمہ ہے قرآن مجید جو ثابت کر رہا ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید کی بے شمار آیات آپ کو ملیں گی جب بھی آپ مطالعہ کرنا چاہیں. تو جو ہم موضوعات زیر بحث لے کر آ رہے ہیں، کیا یہ کوئی ممنوعات ہیں؟ دیکھیں آیات متشابہات کی بات تو ہم بھی کر رہے ہیں، اور ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی اس کا ایک حصہ محکم ہوتا ہے. اب جب قرآن مجید خود کہے گا کہ بھی آپ کے طرح کے جسم ہوں گے، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک حصہ ہی ہم سمجھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کہ اس کا اجمالی تصور آپ کو مل جائے گا، اس کی حقیقت کے پیچھے مت جائیں. اور اگر ہم ریلیٹ نہ کر سکیں تو ہمارے لیے کیا انسینٹیو، ہمیں کیا سمجھ لگے گی؟ بالکل نہیں. اچھا دیکھیں قرآن مجید جو ہے نا، وہ ایک ایسی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی سو مت سو کہ ویسے تو آپ دیکھیں کہ بندے کا اپنا وجود، اب جب میں اپنا وجود کہہ رہا ہوں تو میں وہ سوار کی بات کر رہا ہوں. سوار اس وقت جاگا ہوا ہے، اس کا اپنا وجود، اس کائنات کا وجود، یہ دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر. مگر اس کی جو کتاب ہے نا، یہ اس کو محکم کرتی ہے، کیونکہ کتاب تو کمیونیکیشن ہے، اور کمیونیکیشن کوئی ہستی ہی کر سکتی ہے، کوئی سیٹ آف فزیکل لاز نہیں کر سکتے، کوئی فرسٹ کاز اور دا لاسٹ کاز نہیں کر سکتے، کوئی ان مووڈ موور نہیں کر سکتا، ہستی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے. تو بھئی ہم تو جن موضوعات کو زیر بحث لا رہے ہیں وہ یہ ہیں. ہم وہ دیکھیں مثلا قرآن مجید بیان کرے گا کہ جس چیز کو آپ ریلیٹ نہیں کر سکتے، یعنی آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، وہ کہے گا اس کا ذکر کیوں؟ وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہیں، وہ کہے گا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی مثال، اس کی مثال بھی کوئی نہیں ہے. تو پھر ہمارے گفتگو کرنے کے لیے کوئی چانس ہے اس میں؟ نہیں. نہ وہ سامنے ہے نہ اس جیسی مثال ہے. اس کے افعال کیسے ہیں؟ بھئی ہم کہتا ہے میں سنتا ہوں، سنتے ہم بھی ہیں، مگر ہمیں نہیں پتا کہ بھئی کوئی ایسی ہستی کون سی ہے جو بیک وقت اربوں بندوں کی بات بیک وقت سن سکتی ہے، بیک وقت دیکھ سکتی ہے، بیک وقت ان کے دلوں میں جھان سکتی ہے. ہمیں کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں، اور ہم نے کبھی نہیں گفتگو کی اس کی. یہ وہ موضوعات ہیں جو کہ لا حاصل ہیں. اس کو گفتگو یعنی ممنوع تو چھوڑ دیں آپ، لا حاصل گفتگو ہے، فیوٹائل، اینڈ وی نیور ٹاک اباؤٹ اٹ. بہت شکریہ ہاشمی صاحب. ناظرین کرام،
آج آپ نے آیات متشابہات اور آیات محکمات کے حوالے سے تفصیلی گفتگو سنی۔ امید ہے اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کلیئرٹی پیدا ہوئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔